عمران خان جب حکومت میں تھے ان کو بڑی نفرت تھی محمود خان اچکزئی سے. تحریک انصاف نے پوری طاقت لگانے کے بعد ان کو لیڈر آف دا اپوزیشن خود اپنے لیے منتخب کرایا. عمران خان کے نظریے کو لے کے چلتے ہیں یا مفاہمت کی طرف لے کے چلتے ہیں اور کوئی اس مسئلے کا ڈیڈ لاک کا حل نکالتے ہیں. حکومت کو کوئی ٹف ٹائم دے پائیں گے؟ لیکن گورننس کے حوالے سے بلاول بھٹو کوئی کلیم نہیں کر سکتے. پیپلز پارٹی کو اصل نقصان کس چیز کا ہوا ہے 2008 سے 2013 کا جب ان کی حکومت رہی ہے. سہیل آفریدی کو سیاست کرنی چاہیے لیکن اس سیاست میں اس حد تک آگے نہ نکل جائیں جہاں کہ وہ ملک کی نظریاتی سرحدوں کو ڈیمیج کرنے لگ جائیں. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین. آج جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، کافی دیر سے جس نوٹیفیکیشن کا انتظار تھا آخر وہ ہو گیا آج نوٹیفیکیشن، یعنی کہ محمود خان اچکزئی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ ان کو تعینات کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے کہ اب وہ تحریک انصاف کے ساتھ آگے کتنی دیر تک بطور اپوزیشن لیڈر چل سکیں گے. اور کل پھر ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو صاحب نے سندھ کی کارکردگی کے حوالے سے اسلام آباد میں ایک بریفنگ دی ہے اور بہت سے لوگوں کی اس پہ ڈفرینٹ طرح کے کامنٹس ہیں اور ڈفرینٹ رائے ہے. اس حوالے سے اس پہ بات کریں گے کہ بلاول کے مقاصد کیا ہیں یہاں پہ بریفنگ دینا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں بڑے ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں، لیکن کل انہوں نے ایک ٹویٹ کیا وادی تیرا میں جو آپریشن جاری ہے اس حوالے سے. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ سہیل آفریدی یہ ٹویٹ کر کے یا اتنی اگریسو ٹون رکھ کے کیا بتانا چاہ رہے ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں. اس حوالے سے ان تمام تر صورتحال پر آج بات ہوگی. ویلکم ٹو دا شو. ہمارے صاحب اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو گیا اور بالآخر جو ہے وہ جس چیز کا کہا جاتا تھا کہ یہ چیز نہیں ہوگی وہ ہو گئی. آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آسان ہوگا اب ان کا بطور اپوزیشن لیڈر تحریک انصاف کے ساتھ چلنا؟ اچھا، انہونیاں ہو رہی ہیں پاکستان کی سیاست میں اور حاشا لوگوں کو یہ توقع تھی کہ محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ کبھی بھی لیڈر آف دا اپوزیشن نہیں بنے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ قابل قبول شخصیت نہیں ہے اور موجودہ حکومت کا جو سیٹ اپ چل رہا ہے اس کے اندر بھی وہ لیڈر آف اپوزیشن کے طور پر فٹ نہیں ہوتے. کیوں؟ اس کے لیے ہمیں جائزہ لینا پڑے گا کہ محمود خان اچکزئی کون ہے اور ان کی ساری سیاست کا ہمیں جائزہ لینا پڑے گا. محمود خان اچکزئی 1948 میں پیدا ہوئے، قلعہ عبداللہ سے ان کا تعلق ہے اور یہ لیفٹ کی سیاست کی ہے انہوں نے. یہ رائٹ والی سیاست ان کے بس کی بات نہیں تھی، بس کی بات نہیں، یہ اس طرف سوچتے ہی نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ افغانستان کے حوالے سے بڑے ان کے مراسم میں یہ ان کے بڑے قریب رہے ہوئے ہیں اور ان کو اپنا وطن بھی کہتے ہیں. بعض اوقات ان کے والد صاحب بھی بہت بڑا عبدالصمد اچکزئی بہت بڑا نام تھا اور پھر ان کا یہ جو ہے نا ڈیموکریسی کے حوالے سے بھی بڑے نام پر رہے. اچھا جی، ان کی ساری زندگی پولیٹیکل اتحاد بناتے ہوئے ان کا حصہ بنتے ہوئے، چاہے ایم آر ڈی سے لے کر پی ڈی ایم تک یہ ان کا حصہ رہے ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کرتے ہیں اور اسی طرح کے نظریات رکھتے ہیں. اچھا، پاکستان کی پالیٹکس میں یہ پی ڈی ایم جب بنی تو یہ ان کے ساتھ تھے، نواز شریف صاحب کے ساتھ. اور عمران خان جب حکومت میں تھے، عمران خان یا حکومت میں آنے والے تھے، ان کو بڑی نفرت تھی محمود خان اچکزئی سے. آپ کو یاد ہے کہ وہ دوپٹہ سا پہن کے نقلیں اتارا کرتے تھے اور دیکھیے حالات کیسے بدلتے ہیں، وقت کیسے بدلتا ہے. تحریک انصاف نے پوری طاقت لگانے کے بعد ان کو لیڈر آف دا اپوزیشن خود اپنے لیے منتخب کرایا. اپنے کسی بندے کو نہیں کرایا. اس کا مطلب ہے کہ انہیں اپنے کسی کارکن پر اتنا اعتبار ہی نہیں ہے. یہ بنے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ عمر ایوب صاحب جو کہ سابقہ لیڈر آف دا اپوزیشن تھے، ان کو 9 مئی کے کیسز میں نااہل کر دیا گیا تھا اور ان کا نوٹیفیکیشن یا ان کا اپوزیشن لیڈر بننا بہت عرصے سے ہوا میں تھا، لیکن آج بہرحال ہو گیا کیونکہ عدالت سے کیسز واپس لے لیے گئے. یہ تو ان کا بیک گراؤنڈ ہے اور ان کی تعیناتی کے حوالے سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ چلے گا کیسے. جس طرح کی یہ سیاست کرتے ہیں، کیا یہ اسی طرح کی سیاست کریں گے؟ کیا اسمبلی میں اسی طرح کی تقریریں ہوں گی؟ کیا اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کو للکاریں گے؟ دو باتیں ہو سکتی ہیں. یا اگر للکاریں گے تو تحریک انصاف کے لیے
مزید مشکلات پیدا ہوں گی. ٹھیک ہے, کیونکہ تحریک انصاف کے 95% لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی مفاہمت کریں, ڈائلاگ کریں, بات چیت کریں, معاملات ختم کریں, اور دیوار سے سر ٹکرانے کا کیا فائدہ. اور اگر یہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں تو پھر عمران خان جس طرح کی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں یہ اس سے مختلف بات ہوگی. کچھ لوگوں کو یہ بھی خدشہ ہے کہ جس طرح کی تحریک انصاف کی عادت ہے کہ یہ یو ٹرن بڑے آرام سے لیتے ہیں. ابھی اختیار ولی کا ایک کامنٹ بڑا پاپولر ہو رہا ہے. مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ بھئی یہ فوج اگر جنرل باجوہ جنرل فیض ہوں تو فوج بہت اچھی ہے, جنرل عاصم منیر ہوں تو آپ فوج کے خلاف ہو جاتے ہیں. فوج کی عزت کرنی ہے, ہمیں فوج کی ہر قیمت میں عزت کرنی ہے, وہ ہمارے محافظ ہیں, تو اس حوالے سے نہیں ہو سکتا. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اب تحریک انصاف کے لیے یہ مشکلات پیدا کرتے ہیں, سہولتیں پیدا کرتے ہیں, عمران خان کے نظریے کو لے کے چلتے ہیں یا مفاہمت کی طرف لے کے چلتے ہیں اور کوئی اس مسئلے کا ڈیڈ لاک کا حل نکالتے ہیں. اچھا عمار صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ اگر انہوں نے اگریسو ٹون رکھی تو پھر تحریک انصاف کے لیے پرابلمس ہوں گی. حکومت کو کوئی ٹف ٹائم دے پائیں گے؟ ارادہ ان کا یقیناً ہوگا, اور اسمبلی میں یہ جس طرح کی تقریریں, جس طرح کی چیزیں کریں گے, اس کا ایک ایڈوانٹیج بھی ہے. اس سسٹم کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ بہرحال یہ قومی اسمبلی کو ایوان کو تسلیم کریں گے. فارم 45 47 کے نعرے نہیں لگا سکتے اگر آپ اس کے اندر کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ڈبیٹ ہیلدی ڈبیٹ ہوگی, ایوان کو تسلیم کریں گے, اور آپس میں مذاکرات کی کوئی شکل نکلنی چاہیے. تحریک انصاف کے لیے کوئی بریدنگ سپیس پیدا کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. لیکن ایک طبقہ فکر کہہ رہا ہے کہ یہ بریدنگ سپیس نہیں نکلے گی, یہ ان کے تابوت میں آخری کیل بھی ہو سکتی ہے. یہ ابھی حالات کو دیکھ کے اور محمود خان اچکزئی صاحب کی ٹون کو دیکھ کر پتہ چلے گا کہ وہ مستقبل میں کس طرف تحریک انصاف کو لے کے جانا چاہتے ہیں. لیٹس سی, اب دیکھتے ہیں, ان کی پہلی سپیچ کا انتظار رہے گا. جی بالکل. اچھا عمار صاحب, کل بلاول صاحب ادھر اسلام آباد میں موجود تھے اور سندھ کی کارکردگی کے حوالے سے وہ بریفنگ دے رہے تھے, اور مجھے تو ان کی بریفنگ اچھی لگی, لیکن بڑے صحافی جو ہیں, کچھ ایسے صحافی تھے, انہوں نے کہا بہت بڑی بور سی بریفنگ تھی. کیا بلاول صاحب کے مقاصد تھے؟ اچھا, یہاں سے صحافیوں کو جو انویٹیشن گیا اس سے یوں لگا کہ شاید کوئی پریس کانفرنس ہے, لیکن جو ایوان صدر کے اندر ماحول تھا وہ ایک جلسے کا ماحول تھا. بلاول بھٹو نے جو آپٹکس ہے نا وہ بڑے اچھے, جین زی کے مطابق یہاں پہ مائک لگایا ہوا, بہت پاور پوائنٹ کی, پاور پوائنٹ پہ پریزنٹیشن دی, اچھی انگریزی میں بات کی, اور ظاہر ہے سامنے جیالے بیٹھے ہوئے تھے. میڈیا کے کچھ لوگوں کو کہیں پیچھے جگہ ملی, کسی کو کہیں نہیں ملی, کچھ لوگ ناراض ہو کر آ بھی گئے, تو وہ وہاں پہ کیفیت تھی, تو بڑا اچھا شو تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں کہ سندھ میں صحت کی سہولیات بہت اچھی کی, کچھ اسپتال وہاں پر بنے ہیں, لیکن گورننس کے حوالے سے بلاول بھٹو کوئی کلیم نہیں کر سکتے. بڑا آسان سا حل ہے, لاہور سے 10 لوگ بھیجیں کراچی, وہ سارا شہر پھریں, اور کراچی سے 10 لوگ بھیجیں لاہور, صحافی بھیج دیں, تو اس سے پتہ چل جائے گا دونوں شہروں کی گورننس کیا ہے. لوگ آپ کا فیس, سندھ کا فیس کراچی ہے, لوگ وہ دیکھتے ہیں. تھر پارکر میں اگر کوئی ہسپتال بنا ہے وہ دیکھنے کی فرصت نہیں رہتی ہے. اسی طرح نون لیگ والے بڑی عقل مندی کا کام لے کرتے ہیں, لاہور بہت خوبصورت بناتے ہیں. بڑا اعتراض ہوتا تھا کہ صرف لاہور پہ پیسے لگ رہے ہیں, اور یہ وہ فیس ہے نا, جیسے آپ کے گھر میں ڈرائنگ روم ہے تو آپ ڈرائنگ روم کو تو سجا کے رکھتے ہیں نا, تو وہ سارا گھر بے شک اس طرح نہ سجاؤ, تو وہ انہوں نے فیس بہت اچھا بنایا ہوا ہے. تو گورننس کے حوالے سے ان کے کلیم بہت زیادہ رتبہ نہیں پا سکتے, لیکن اچھا شو کیا. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس بہانے بلاول بھٹو اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو سہیل بڑائی ذکر کر رہے ہیں نا, ونڈر بوائے, وہ میں بھی ہو سکتا ہوں, میتر بھی دیکھے نا ذرا. اچھا, تو وہ بس انہوں نے ایک اشارہ دیا کہ پلیز ذرا دیکھ لیں یہاں پہ آ کے کہ میری کارکردگی, لیٹس سی کہ کیا ہے. لیکن ہمارے سب اگر دیکھا جائے تو سندھ کی کارکردگی سب کے سامنے ہے. آپ روڈز کا حال دیکھ لیں, آپ انفراسٹرکچر دیکھ لیں, وہاں پہ آپ گٹر سب سے بڑی جتنی ایگزیکٹلی. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ ان کو ٹھیک کرنی چاہیے, اس کے بعد آ کے بیانات دیں کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. آپ کو نہیں لگتا؟ بالکل. اور یہ صرف یہ جو ہے نا کہ یہ صرف لوگ نہیں دیکھ رہے, بہت سارے لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جب آئین میں کوئی ترامیم کرنی ہو, آئین کے حوالے سے کچھ مثبت بات کرنی ہو, پیپلز پارٹی سب سے آگے ہوتی ہے. لیکن جہاں پہ گورننس کی بات ہوتی ہے, فیڈرل لیول پہ بھی ہم نے دیکھ لیا 2008 سے 2013 تک,
बड़ा बैगेज है। और पीपल्स पार्टी को असल नुकसान किस चीज़ का हुआ है, 2008 से 2013 का, जब इनकी हुकूमत रही है। हुकूमत में पता चला ना कि ये जो टॉल क्लेम्स आप कर रहे हैं कि ये मुल्क, जैसे इमरान खान के साथ हुआ, उन्होंने कहा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और फिर उसके बाद कारकर्दगी देख ली। अगर इमरान खान को भी 2 साल और 1.5 साल और पूरा करने देते, इमरान खान वाला मसला ख़त्म हो जाना था। तो वो इन्होंने बहुत गलती की। लेकिन बिलावल भुट्टो के ऊपर गवर्नेंस का, बहुत बुरी गवर्नेंस का बहुत बैगेज है, और वो उससे इतनी आसानी से एक प्रेजेंटेशन से जान नहीं छुड़ा सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, यंग है, एनर्जेटिक हैं, अगर अपनी टीम को साथ लेके चलें, उनसे काम निकलवाना चाहें तो हमारे साथ निकलवा सकते हैं। दूसरी तरफ एक एनर्जेटिक तहरीक इंसाफ ने भी लॉन्च किए हुए हैं, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब। वो वादी तीरा में एक ऑपरेशन चल रहा है, फिर ट्वीट लिख देते हैं हमारे साहब ऑपरेशंस तो पिछले 12 साल से चल रहे हैं और टारगेटेड ऑपरेशंस हो रहे हैं, लेकिन फिर क्या मकासद हैं इनके, क्या हासिल करना चाहते हैं ये ट्वीट्स इस तरह से करके? मैं सुहेल आफरीदी का वो एक वीडियो में उनकी स्पीच भी देखी, जिसमें वो सरहद के पे जो लोग खड़े हुए हैं उनके हवाले से वो बहुत गैर महज़ब सी गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आप लोग असल में मेरे दुश्मन हैं, और जो है सरहद पे तो आप खड़े हुए हैं स्मगलिंग। अच्छा, ये जो है ना बड़ा पुराना और बोदा और बोसीदा नरेटिव हो चुका हुआ है, और सुहेल आफरीदी को सियासत करनी चाहिए। सियासत बिल्कुल करें, वो सियासी रहनुमा हैं और सियासी कारकुन हैं, लेकिन इस सियासत में उस हद तक आगे ना निकल जाएं जहाँ के वो मुल्क की नज़रियाती सरहदों को डैमेज करने लग जाएं, और यही वो कर रहे हैं। देखिए, उनका हर जुमला, आप ये बात करें कि फ़ौज को आइन में मदाखलत नहीं करनी चाहिए, जमहूरी सिलसिला चलना चाहिए, ऐवानों पर अवामी नुमाइंदगान की हुकूमत, ये बातें करनी चाहिए, ये ज़रूरी बातें हैं। लेकिन आप फ़ौज को एक काम समझ के डैमेज करना शुरू करें, तो वो जो जवान है जो सरहद पे खड़ा हमारी हिफाजत कर रहा है, जो अपना खून बहाता है, जो अपनी जान देता है, जिसने कसम खाई हुई है हमारी हिफाजत की, आप उसका हौसला तोड़ने की कोशिश मत करें। तो ये जो कैंपेन है सुहेल आफरीदी साहब की, ये पॉलिटिकल स्टंट तो हो सकता है, लेकिन इसके अंदर हकीकत का 1% भी कोई शायबा नहीं है। वो जिस तरह कह रहे हैं ना कि उनके हलके में लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि आप वज़ीर आला हैं लेकिन आप इस चीज़ को क्यों नहीं रखवा पा रहे, तो ये उनका ये कहना है कि उनके ऊपर सियासी दबाव है, सियासी दबाव की वजह से जो है वो उनके साथ सारी ये चीज़ें हो रही हैं। भाई, ये ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हुए हुए हैं, और वो जो DGISPR बताते हैं कि सियासतदानों का, बिजनेसमैनों का और दहशतगर्दों का एक नेक्सस डेवलप हुआ है, और उस नेक्सस से पाकिस्तान ने जान छुड़वानी है। तो उस सिलसिले में अब यही हो रहा है कि ये अब एक तरह से ऑपरेशन के खिलाफ बात कर रहे हैं। हालांकि ऑपरेशन, टारगेटेड ऑपरेशन तो बहुत अरसे से हो रहा है, और ये भी याद रखें, ये जो मर्जी कहते रहें, दहशतगर्दों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन नहीं रुकेगा, और अगर नहीं रुकना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर है तो आप कोई सोल्यूशन दें, फिर सोल्यूशन भी नहीं देते आप। इनके पास सोल्यूशन सिर्फ इंतशार है, और इंतशार कोई सोल्यूशन नहीं होता। चलिए देखते हैं कि क्या चीज़ें अब आगे अनफोल्ड होती हैं। बहुत शुक्रिया हमारे सब वक्त देने के लिए। नाजरीन, मुझे और हमारे सब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।